अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख है 24 दिसंबर और दिन है बुध का। लाहौर से हस्बे मामूल चौधरी गुलाम हसन साहब मेरे साथ मौजूद है। माशाल्लाह एक बार फिर उन्होंने रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है। इनकलाबी रंग वो पहनते हैं जो कि बड़ा अच्छा लगता है टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर। हसन अयूब हस्बे मामूल मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज के अंदर। नाज़रीन, 3 बड़ी स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लाहौर में ऐसा महसूस हो रहा है जो प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट है उस हवाले से तमाम जो पंजाब की हुकूमत है ऊपर से लेके नीचे तक, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा के खिलाफ वो बरसरे पैकार लग रहे हैं। उनके बयानात काफी सख्त होते जा रहे हैं जो हुकूमती ओहदेदार हैं। इस हवाले से लाहौर से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, पंजाब हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा सीख पा हो रही है इस एक्ट के हवाले से। अगर उसमें कोई कुछ नकास मौजूद है तो उनको खत्म कर लें। इसके साथ साथ नाजरीन, मज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको अगर इस्तेहकाम के अंदर बदलना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडरान हैं उनको क्या वज़ीर आज़म की ये जो एक दावत है मज़ाकरात की उसको मंजूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मुख्तलिफ बयानात हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, हाँ, आज की जो पहली स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की जो निजकारी आरफ हबीब ग्रुप ने जो है पीआईए को खरीद लिया है। 135 अरब की बोली लगी थी इनिशियली, तो उन्होंने 130 बिलियन की बोली लगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बोली बढ़ती हुई 135 अरब रुपए के ऊपर चली गई। और अब ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आइंदा चंद हफ्तों के अंदर जब ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट होगा तो चली जाएगी। क्या ये अच्छी जब बोली लगी, अच्छे पैसे मिले पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, निजकारी का अमल अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करके कुछ शुरू हुआ है। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मजीद बेहतर पैसों के अंदर बेचा जा सकता था, हुकूमत थोड़ा सा मजीद होमवर्क कर लेती। लेकिन इसके ऊपर कुछ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो हर साल हम अरब रुपए इस सफेद हाथी के ऊपर जाया करते थे, शुक्र है वो तो बचे। तो इसी सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए मिफ्ता इस्माइल साहब को, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जाहिर है माहिर मैशियत भी हैं, बाहर से पढ़े हुए हैं और अमरीका से पढ़े हुए हैं और अपना कारोबार भी है उनका प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी कामयाबी के साथ अपना कारोबार चला रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद क्या हम ये उम्मीद रखें कि पीआईए वापस अपने उन्हीं जो ग्लोरी डेज के अंदर जब वापस चली जाएगी, जब पीआईए के सामने जो है लोग अपना तस्वीर खिंचवा के खुश होते थे, देखें आज हमने इस एयरलाइन के साथ सफर किया है। तो बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं जिसके रूह रवां शाहिद खाकान अब्बासी साहब है। शुरू करते हैं प्रोग्राम। आरफ हबीब साहब, कंसोर्शियम जिसको वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जाहिर है ये अब बोली जीत ली है, तो असल में कितने पैसे उनको देने पड़ेंगे और कितने पैसे जो इन 135 अरब रुपए में से वापस लगेंगे पीआई पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। बेट की अमाउंट है 135 बिलियन, उसके साथ 92% 125 बिलियन रुपीस जो है वो कंपनी के अंदर इंजेक्ट होगा और वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें नए जहाज हैं, जो एक्सिस्टिंग जहाज हैं उनकी मेंटेनेंस है, सर्विसेज को, केबिन को बेहतर करना, यूनिफॉर्म्स को अच्छा करना, चेक इन काउंटर को अच्छा करना। कल से काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एक तनकीद का सामना है हुकूमत को कि सिर्फ 10 अरब रुपए और 10 अरब रुपए की तो काफी जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होंगी, रूट्स आपने देने हैं, जहाजों की मलकियत देनी है प्राइवेट सेक्टर की आरफ हबीब ग्रुप को, तो क्या इतने पैसे काफी हैं? आज एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस तमाम तनकीद का जवाब देने के लिए। मोहम्मद अली वजीर साहब हैं, फाकी वजीर निजकारी के अमूर के। उन्होंने ये इस तनकीद का किन अल्फाज के अंदर जवाब दिया, ये भी सुनिए। जो कुछ मीडिया में, थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जी 10 अरब में बेच दी, गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे 10 अरब की नहीं मिली है। तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि पीआई की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया। मिफ्ता साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि अगर 10 अरब डॉलर ही रुपए ही आपने लेने थे, आपको मिलने थे, तो आपको याद हो 1 साल पहले भी बोली लगी थी, तो वो तो 60% जो हिस्से थे, जो शेयर खरीदने जाने थे वो
آپ جانتے ہیں بلو ورلڈ والے انہوں نے بھی اتنے پیسے دے دیے تھے، تو یہ سال پھر ضائع کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ انہی کو دے دیتے مفتا صاحب۔ سر وہ جو 60% کی جو بولی تھی وہ ایک دم جعلی بولی تھی، وہ یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو پلاٹ دوں گا یا فائلیں دوں گا، مطلب انڈرسٹینڈ، وہ تو زبردستی حکومت نے رکھا تھا، کیونکہ اس وقت حکومت نے یہ جو جتنے انویسٹرز تھے، جس میں عارف حبیب صاحب بھی اس وقت شامل تھے، محمد علی ٹبا صاحب بھی شامل تھے، دیگر شامل تھے، انہوں نے کہا تھا ہم اس ٹرمز پہ بڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جو تھے وہ واجبات زیادہ تھے اور اثاثے کم تھے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ حکومت کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ ایسے ہی بلو ورلڈ کو رکھا تھا، وہ سیریس بڈ نہیں تھی، اور وہ بھی 10 ارب میں سے شاید 2 ارب ہی ملنے تھے، لیکن چکر یہ ہے کہ یہ آپ نے کباڑ کا مال بیچا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یس ہمارے قومی اثاثہ تھا، ابھی یہ قومی واجبات بن گئے تھے، ہر سال ہم 30 ارب روپیہ اس پہ نقصان کرتے ہیں، اب جو آپ نے ان کو بیچی ہے نا ایئر لائن، تو یہ ایکچولی اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ہم نے -680 بلین میں بیچی، کیونکہ 690 بلین تو ہم اپنے پاس قرض لے کے گئے ہیں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایئر لائن کو آپ نے بیچ دی، حکومت کا کام نہیں ہے ایئر لائن چلانا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پرائیویٹ سیکٹر چلائے گی، لیکن میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ جو ہر سال 30-35 ارب روپیہ اس قوم کو نقصان ہوتا تھا، ہم اس سے بچ گئے، اور یہ جب چلا لیں گے تو پھر کچھ 4 پیسے یہ کمائیں گے تو ہم کو پروفٹ بھی دے دیں گے، تو اس میں سے اس پروفٹ کیا ٹیکس بھی دے دیں گے۔ اچھا مفتا صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کنسیشنز، جو ٹیکس رجیم جو آفر کی گئی ہے، جو حصہ ہے جو ٹی او آرز کی، اس کے مطابق جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، آپ نے کوئی ایکسٹرا کنسیشنز دی ہیں، آپ نے جو آئندہ 15 سال کے لیے جی ایس ٹی کے اوپر، فیول کے اوپر ڈفرنٹ قسم کی کنسیشنز ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ ایکسٹرا آپ کو کنسیشن دینی پڑی؟ اگر یہ کنسیشنز آپ نے دینی تھیں تو پھر اتنی اچھی آفر کو لے کے باہر سے ہمارے پاس یہ فار ایگزامپل ایمریٹس ہیں، ان کے لیے 10 ارب روپیہ کیا جس پینٹس تھے پھر وہ بھی آ جاتے، تو باہر سے جو کیوں نہیں لوگوں نے انٹرسٹ لیا، ایئر لائنز نے انٹرسٹ کیوں نہیں لیا؟ اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ جو ٹیکس کنسیشنز ہیں یہ ٹھیک طریقے سے آفر ہوئی ہیں؟ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب پی آئی اے جب تک حکومت میں تھی تو وہ ایف پی آر کو ٹیکس نہیں دیتی تھی، جو ٹکٹ آپ کو بیچتے تھے نا تو اس پہ 8% ایکسائز ٹیکس لیتے تھے، یہ وہ بھی کھا جاتے تھے، ایف بی آر کو نہیں دیتے تھے۔ جو جہاز لینڈ کرتے تھے ایئرپورٹ پہ، جو ایئرپورٹ سول ایویشن مینٹین کرتی ہے، اس کی فیس ہوتی ہے، باقی سب ایئر لائنیں دیتی ہے، پی آئی اے نہیں دیتی تھی، اور پی آئی اے پی ایس او سے پیٹرول لیتی تھی، وہ پیٹرول کے پیسے نہیں دیتی تھی، تو پی آئی اے کا تو بہت زیادہ نقصان تھا ہماری ایویشن انڈسٹری کے اوپر بھی، دیگر انڈسٹریز کے اوپر، تو وہ تو ایک یہ بہت اچھی چیز ہو گئی۔ اس کو آپ نے کوئی پیٹرول کا سستا کنسیشن نہیں دیا ہے، جو کنسیشن آپ نے ایک دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ جب نئے جہاز خریدیں گے، لیز کریں گے مثال کے طور پر 7 سال یا 10 سال، تو اس کا آپ کو 10 سال کا جو سیل ٹیکس ہے وہ پہلے فل فور نہیں دینا پڑے گا، میرے خیال سے وقت پہ دینا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سیل ٹیکس پہ اس کے علاوہ کنسیشن دیا، اور اس کے علاوہ دیا ہے تو غلط ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں 10 سال ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو اس طرح سوچوں، ایک بچہ 3 سال سے 4 سال سے فیل ہو رہا ہو کلاس میں، اب اس سال پاس ہو گیا ہے، 4 سال سے شہباز صاحب کی حکومت ہے، 4 سال سے یہ بات کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، یہ پہلی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، ہم کو اللہ کی قسم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ ان کی بس چلتا رہا، اگر شہباز صاحب کا اور ڈار صاحب کا یہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اور حسن ایوب صاحب شاید اس پہ زیادہ تبصرہ کر لیں کہ کس نے کروائی ہے پیچھے سے، ایک تو محمد علی کو لگوایا پرائیویٹائزیشن کا وزیر، علیم خان صاحب کو ہٹا کے، اس کے بعد پھر کس آدمی نے کس آدمی کو پرائیویٹ سیکٹر والے کو فون کر کے کہا کہ آپ بیٹ کریں، یہ دیکھیں۔ اور جو پرائز کا تعلق ہے تو دیکھیں، محمد علی ٹبا صاحب، لکی گروپ والے اور حبیب اللہ خان صاحب بہت امیر لوگ ہیں، دیگر جو پاکستان میں امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے، کوئی اس نے اس سے زیادہ بیٹ تو نہیں کی، ہم نے خود دیکھا ہے ٹی وی پہ ٹیلی وائز ہوتے ہوئے۔ سو دس واز دا رائٹ مارکیٹ پرائز، میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ پرائز مل سکتی تھی آپ۔ چودھری غلام حسین صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ یہ جس طرح مفتا صاحب نے بتایا کہ یہ کباڑ خانہ تھا، شکر کریں کہ آپ کی جان چھوٹی، ہر سال جو ارب ہا روپے آپ کو دینے پڑتے تھے اس سے جان چھوٹی، کم آئے گا زیادہ آئے گا ٹیکس آئے گا، اور یہ جو آپ کو حکومت کو یہ سارا خرچہ اٹھانا پڑتا تھا اس سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی۔
تو میرے خیال میں چوہدری صاحب اتنا تو کریڈٹ بنتا ہے. یہ ویسے بھی محمد علی صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ رہے تھے, اس ٹائم پتہ نہیں کس چیز کے منسٹر تھے, توانائی کے منسٹر تھے, آئی پی پیز کے ساتھ انہوں نے کافی کام کیا تھا. تو یہ چوہدری صاحب یہ سابقہ حکومت آپ کی, اس کے کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ تحفہ ہے جو موجودہ حکومت کو ملا. اور موجودہ حکومت, اب آپ نے دیکھا کہ محترم شہباز شریف صاحب کی کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اخبارات کے اندر, وہ ہوائی جہاز کے اندر بس اڑے جا رہے ہیں. کام تو بڑا زبردست ہو گیا چوہدری صاحب, تعریف تو بنتی ہے, تعریف آپ کو کرنی چاہیے اپنے سابقہ دوست موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب. چوہدری صاحب نہیں, دوستی کوئی مطلب کوئی یہ تو نہیں ہوتی سابق اور موجودہ, اور وہ تو انہوں نے ایک دفعہ میسج کیا کہ ہمارا تو تعلق جو ہے قبر تک رہے گا. تو دوستی اپنی جگہ, اختلافات سیاسی یا نظریاتی اپنی جگہ. لیکن اگر تو یہ بات کی جائے کہ بھئی یہ ساری انڈسٹری جو تھی, یہ پی آئی اے جو تھا, اور یہ اسٹیل مل ہے, اور یہ کوئی 10-15 جو ادارے ہیں, یہ اس ملک کی اکانومی کو اور پاکستان کے فائنینسز کو تباہی اور بربادی کے گہرے گڑھے میں پھینک رہے تھے. تو اس میں سے ایک بڑا ادارہ جو ہے کل پاکستان نے جن شرائط پر بھی ہے اس سے اپنی سرمایہ کاری نکال لی ہے, اور پاکستان کے ہی لوگوں نے, کمپنیوں نے, اور سکسیسفل کمپنیوں نے, آئی مسٹ سے دس, انہوں نے اس میں شامل ہو کے اور اس کو اب یہ چلائیں گے بھی, اور اس میں منافع بھی ہوگا. آئی ایگری ود مفتاح اسماعیل. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ 18,000 جو ملازم تھے ان کے اوپر کیا فیصلہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایسٹس انہوں نے باہر رکھے ہیں اس سے وہ 600-700 ارب جو ہے وہ آپ کو وصول ہو سکے گا, یا ابھی کیا نقشہ بنے گا؟ مفتاح صاحب دیکھیے, جو میرے خیال سے پی آئی اے میں کچھ 8-10 ہزار لوگ رہ گئے ہیں, جس میں سے 8,000 پرماننٹ ہیں اور 2-4 ہزار ٹیمپرری ہیں. اب دنیا میں جس طرح کی پائلٹ کی ڈیمانڈ آ گئی ہے نا, بڑا مشکل ہو گیا ہے پی آئی اے کو یا پاکستان کی دیگر ایئر لائنوں کو پاکستانی پائلٹس کو رکھنا, کیونکہ یہ پاکستانی پائلٹس اچھے ہوتے ہیں تو ان کو کویت ایئر ویز اور قطر ایئر ویز اور یہ سب لے جاتے ہیں. تو مطلب اور جہاں تک کہ یہ ہماری جو بہنیں ایئر ہوسٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا جو ہمارے بھائی ٹکٹ کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو تو بہت کم پیسے دیتے ہیں یہ لوگ, اللہ کرے ان کو تھوڑا سا زیادہ پیسے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کی آپ کی گارنٹی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ 1 سال بعد بھی یہ کچھ لوگوں کو نکالیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ, میری تو دعا ہے کہ یہ جو امپلائمنٹ ہے یہ بڑھ جائے گی. جیسے پی آئی اے بڑھے گی, اگر اور جہاز لگاؤ گے تو اور لوگ بھی ہائر کرنے پڑیں گے نا, اور ٹکٹ والے بھی ہائر کرنے پڑیں گے, اور ایئر ہوسٹس بھی ہائر کرنی پڑیں گی, اور پائلٹس بھی ہائر کرنے پڑیں گے. دیکھیں چوہدری صاحب, آپ اس طرح سوچیں کہ ایک بچہ 4 سال سے فیل ہو رہا تھا, پہلی مرتبہ پاس ہوا ہے. اب جس طرح بھی پاس ہوا ہے ہم کو اس کو شاباش دینی چاہیے, اس کو ہر بار پھرانا چاہیے. تو تسی لڈو لے کے آنے تھا نا پروگرام سے, اور جس نے اس کو ٹیوٹرنگ کرائی ہے, جس نے ٹیوٹر کرائی ہے اس کو بھی مبارکباد. بالکل مفتاح صاحب, آپ کی بات 100% درست ہے کہ پچھلے دنوں آپ کے سابقہ کولیگ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2015 کے اندر ہم نے $50 ملین جو ہے کنسلٹنٹس کو دیے, مختلف کمپنیز کو جو ہے پرائیویٹائز کرنے کے لیے, جس میں پی آئی اے بھی شامل تھا. اور بالکل ہم سب کچھ کر کے بیٹھے تھے, اور ون فائن مارننگ ڈار صاحب نے ہمیں کہا کہ جی ہم تو بس اب نہیں کر سکتے, پریشر ہے, پولیٹیکل پریشر ہے, اور اس کے بعد ہم نہیں کر پائے. اس کے اوپر میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ سے. حسن ایوب صاحب, آپ چونکہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے سٹار بھی ہیں, آج کل ٹیررائز بھی کرتے ہیں لوگوں کو دائیں بائیں. نہیں, میں تحریک انصاف والوں کو ٹیررائز کرتا ہوں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو. آپ تو نہیں کیا اس کا صاحب؟ یار میرے سوال تو پہلے سن لیا کریں نا, مطلب صبر کر لیا کریں. جی آپ کی نظر میں پرائیویٹائزیشن ہو گئی, یہ اچھا اقدام ہے. ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور مطلب بہتر کیا جا سکتا تھا. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ ایک تو مفتاح صاحب نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ڈار صاحب کے اوپر ہوتا تو انہوں نے پھر جڑا کم جڑا کھو کھاتے جانا سے, لیکن شکر کریں کہ کوئی دھکا جہاں سے لگنا چاہیے تھا لگ گیا اور یہ کام ہو گیا. آپ نے جو پی آئی اے لوگوں کو کراتی تھی, ایک خواری کا ایک عملی کورس ہوتا تھا, عملی خواری کا کورس ہوتا تھا, آپ نے وہ کیا ہے کبھی؟ الحمدللہ مجھے نہیں موقع میں نے 2 دن کیا تھا فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, جدہ ایئرپورٹ کے اوپر. اور وہ بڑے ہی مطلب جو ہے نا, ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو میں ایکسپریس کر سکوں کہ کتنی تکلیف پہنچاتا تھا یہ. میں کہتا ہوں یہ خواری جو کورس جو کرواتے ہیں مختلف لوگوں کو, پاکستانیوں کو, ٹریولرز کو, وہ خواری کورس ہی مائنس ہو جائے تو یہ اٹ سیلف ایک کامیابی ہے. رہا سوال جی, میں تو شکر ادا کر رہا ہوں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی پرائیویٹ جتنی ایئر لائنز ہیں
آپ دیکھ لیں کہ وہ سکسیس ماڈلز ہیں پاکستان کے اندر بھی جو آئی ہوئی ہیں. ایک اور ایئر لائن ہے, نجی ایئر لائن ہے, جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو پارٹی میں شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, اس کے اندر وہ بھی رن کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر آپ سکسیسفلی اپنی ایئر لائن کو چلا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ایک بزنس ماڈل کے طور پر چلائیں. یہاں پر جو پی آئی اے چل رہی تھی وہ ایک بزنس ماڈل نہیں تھا, وہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز تھی جس کو ہر بندہ ایکسپلائٹ کر رہا تھا, چاہے وہ امپلائیز تھے چاہے گورنمنٹس تھیں, اور یونین بنی ہوئی تھی جی وہاں پر بھی. اور یونینز جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مافیا بن جاتا ہے, اور وہ جس طریقے سے ہڑتالیں کرتے تھے, جس طریقے سے جناب انہوں نے چیزیں کی ہیں, تو میرے خیال سے اب چیزیں بہتر ہوں گی. اب قیمت میرے خیال سے جو مل چکی ہے نا, محمد زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ 1 روپیہ بھی مل جاتا ہے اس کا تو تب بھی ٹھیک تھا. تو مفتاح اسماعیل صاحب اس کو کباڑ کہہ رہی ہیں. میں مزمل اسلم صاحب کو سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کی یہی قیمت بنتی تھی جو وصول کی گئی ہے. سر شکر کریں بک گئی ہے. چلے شکر کریں. یہ جو لوگ رو رہے ہیں اچھا مفتاح صاحب جنہوں نے میرے خیال سے کورس نہیں کیا تھا, پی آئی اے کا ایک بڑا زبردست خواری کورس تھا, وہ کورس کے وہ کر لیتے تو یہ بات نہ کرتے. عام سوال جو ہمارے جیسے کم علم پاکستانی ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے, جو بیچارے گلیوں میں بازاروں میں دیہاتوں کے اندر آپ لوگوں کو سنتے ہیں, حکومتی عہدیداران کو سنتے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ شریف خاندان کا کاروبار ہے تو ماشاءاللہ ڈبل پروفٹ میں جا رہا ہے, اسی طرح ماشاءاللہ آپ کا اپنا کاروبار ہے تو وہ بھی اچھا چل رہا ہے, اسی زرداری صاحب کا جو کاروبار ہے یا ان کے خاندان کا کاروبار ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ بھی بہترین ہے اور دباؤ کے ساتھ چل رہا ہے, اور اسی طرح سابقہ جو پرائم منسٹر ہیں بانی پی ٹی آئی, ان کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے بھی کاروبار بڑے اچھے چلتے تھے, کیونکہ سابقہ پرائم منسٹر کا اپنا کوئی کاروبار نہیں تھا. سو مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہی شخصیات حکومت میں آتی ہیں تو حکومتی جو کمپنیز ہیں وہ نقصان در نقصان اور اپنی کمپنیز پروفٹ دار پروفٹ, تو کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے؟ مطلب وہ درد دل نہیں ہوتا, خلوص نہیں ہوتا, ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی جس کو لگا کے وہ کاروبار حکومتی کاروبار چلنا چاہیے. یہ نجی کاری ضروری تھی, ہونی چاہیے تھی, لیکن اسی کمپنی کو جس طرح آپ نے کہا کباڑ خانہ, اگر تھوڑی سی گاڑی آپ کی پالش ہوتی, ٹائر شائر اچھے نظر آ رہے ہوتے, خاور صاحب جی یہ بھی ایڈ کریں, اسکریچ ہوتی, اور اس کے بعد گاڑی کی قیمت مفتاح صاحب اچھی لگ جانی تھی نا, تو وہ آپ نے سارے ڈینٹ شینٹ ڈال کے لائٹیں توڑ کے سب کچھ کر کے تو آپ نے مارکیٹ میں دیا, تو جو ملا وہ مل گیا. تو چوہے صاحب بھی کس پہ کوئی ایڈ کرنا چاہتے؟ چوہے صاحب بعد میں کر لیجیے گا, پہلے اس بات کا سوال لے لیں. او جی ڈی سی جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا واپس آتے ہیں چوہے صاحب, میں آپ کے پاس سوال آپ کا ٹوٹلی مختلف ہے, پہلے پی ائی اے کے حوالے سے. جی مفتاح صاحب. نہیں اسی سے جی میں چوہے صاحب آپ کا سوال سیریسلی دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ 2 ملک ہیں ایشیا میں جن کا دونوں کا نام کوریا ہے, ایک کا شمالی کوریا, ایک کا جنوبی کوریا. جنوبی کوریا ایشیا کا جاپان کے بعد سب سے زیادہ امیر ملک ہے, بلکہ اب تو اس سے بھی امیر نکل گیا ہے, اور شمالی کوریا جو ہے وہ غریب ترین ملک ہے. اس کا فرق یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ اون کمپنیز ہوتی ہیں اور ایک میں پرائیویٹ سیکٹر ہوتی ہے. اب یہ تو دنیا کا ایک ہے نا کہ آدمی کے اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں تو اس کی سوچ ہی اور ہوتی ہے, اس کا خلوص اور ہوتا ہے, اس کا ڈیڈیکیشن اور ہوتا ہے. حکومت پاکستان کے آپ کسی امپلائی کو نہیں نکال سکتے. سیاسی طور پہ ہر حکومت نے بھرتیاں کی ہیں, چاہے وہ او جی ڈی سی ہو, چاہے وہ پی آئی اے ہو, اور خاص طور پہ پی آئی اے ہو, چاہے وہ سوئی گیس کی کمپنیاں ہوں اور ڈسکوز کی کمپنیاں ہوں. ہم نے زبردستی لوگوں کو بھرتی کیا ہے, لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, اوبلائج کی سیاسی ووٹ لینے کے لیے, جس کی وجہ سے اس سیاستدان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب پی آئی اے کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. 2013 میں یہ بات ہوئی تھی کہ گڈ پی آئی اے, بیڈ پی آئی اے, اور اس کو بیچ دیں, لیکن ہم نے نہیں بیچا, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈار صاحب نے بھی کوشش کری اور اسد عمر صاحب نے بھی کوشش کری. ہم یہاں پہ لے آئے ہیں 600-650 ارب کا نقصان تو ابھی ہم نے اپنے پلے لیا ہے. پی آئی اے کی جو ڈیٹ آپ نے لی ہے اس پہ 60 ارب روپے آپ کو ہر سال ویسے بھی نقصان ہوگا. آپ سوچیں کہ کتنا نقصان کروایا ہے ہم نے اپنے آپ کا. اب ہماری جان چھوٹی ہے, جو میں نے کہا کہ 4 سال سے بچہ فیل ہو رہا ہے وہ پاس ہوا ہے, اس کو ہار پہناؤ اور اس کو آگے بڑھو. شکر کریں. یہ او جی ڈی سی ایل کا سوال پوچھا چودھری غلام حسین صاحب نے کہ وہ کیا چودھری صاحب کا سوال. او جی ڈی سی ایل پروفٹ کرتی ہے, وہ ایک گورنمنٹ کی تقریباً آئل ایکسپلوریشن کی وہ اور پی پی ایل 2 کمپنیاں جو ہے وہ منافلی ہیں. آپ اس طرح سوچ لیجئے کہ اگر او جی ڈی سی ایل پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی تو اس کو کتنا زیادہ پروفٹ ہوتا.
تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کا کیا کام ہے. حکومت کا کام ہے بزنس کو ریگولیٹ کرنا, بزنس کرنا نہیں ہے. حکومت اگر اچھا کام کر سکتی تو آج 2.70 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہوتے. حکومت اگر اچھا کام کرتی تو آج اتنی ہمارے پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہوتی. حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی تو اتنی ان امپلائمنٹ پاکستان میں ہوتی. حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی تو کیا یہ سیونگز اور انویسٹمنٹ ریشو ہوتا. حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی تو کیا 61% ٹیکس ریٹس ہوتا. حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی تو 45 روپے کی بجلی آپ کو بیچتی جب آپ گھر میں 16 روپے کی بنا سکتے ہیں. حکومت اچھا کام کر رہی ہوتی تو یہ پاکستان کا ہر خطے کے ملک سے مہنگی گیس ہوتی. حکومت کو کام نہیں کرنے آتا. جتنا محدود کر سکتے ہیں حکومت کی ذمہ داری اس کو محدود کریں, لوگوں کو ٹیکس کم کریں اور لوگوں کو اپنی زندگی جینے دیں. اچھا مفتاح صاحب, ایک فائنل سوال, اس کے بعد ہم سیاست کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایک وائٹ پیپر ایشو کرنا چاہیے کم از کم 90s سے آنورڈ, جب ڈاؤن فال شروع ہوا پی آئی اے کا, کس حکومت نے, کس پولیٹیکل پارٹی نے کتنا نقصان پہنچایا, کم از کم عوام کا اتنا تو حق بنتا ہے ان کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کس پارٹی نے یہ جو معاشی دہشت گردی ہے کس لیول پہ کی, کوئی احتساب تھوڑا بہت. جی میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو سچ سمجھتا ہوں کہ اگر نیا بھی اپنے ذمہ کام ہے, یہ نہیں کہ میں کسی کو پکڑ دھکڑنے کی بات کر رہا ہوں, میں اس میں بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں ون سائیڈڈ اے سیمیٹرک احتساب میں, جبکہ حکومت سے اپوزیشن کو بند کرتی ہے اور نہیں ہو. لیکن میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر نیب یا کوئی ایک سمجھداری کا ادارہ یا آڈیٹر جنرل آف پاکستان یا کوئی باہر کی کمپنی کو ہائر کر لیں اور وہ ذرا پی آئی اے سے دیکھے تو ہم کو لیسن ملے گا. اور یہ صرف پی آئی اے کو بھی محدود نہ رکھیں, پاکستان اسٹیل کو بھی اس میں ڈالیں کہ کس طرح ہم بیڈلی مینج کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیل کو, وہ بھی بند کر دی ہے ہم نے. اور پی آئی اے کو بھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں, اور ابھی تو دیکھیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں, یہ لیسکو کے اندر لاسز آپ دیکھیں, یہ میپکو کے اندر, یہ ٹرائبل ایریا کی جو بجلی کی کمپنی ہے, یہ لاسز کی کمی نہیں ہے. یہ تو پاکستان انہی چیزوں کے بوجھ کے نیچے ڈلا ہوا ہے نا. جب 2020 سے بنگلہ دیش اور ہندوستان ہم سے بدستور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان سے آج اتنے غریب ہو گئے کہ ہم سے 60% امیر ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چوریاں کی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کو ہمیشہ ترجیح دی ہے اپنی ملک کی معاشی مفادات کے اوپر. مفتاح صاحب, ہم امید رکھیں جو سوال کرنا ہاں پلیز گو اہیڈ. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ بتائیں کہ جو آپ ڈسکوز کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے اگر پرائیویٹائز کرنی ہے تو جس ڈسکو کا سب سے زیادہ خسارہ ہے اس سے پرائیویٹائز ہونا چاہیے ان کو, یا جن کے سب سے کم جو ہے وہ خسارہ ہے, لاسز ہیں, وہاں سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ کم نقصان کرنے والی ہے, جی ہم ڈسکوز کی نشکاری کرنے لگے ہیں, لیکن نام آ جاتا ہے جناب آئسکو کا جس کا سنگل ڈیجٹ کے اندر خسارہ ہے. جو ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے جیسا سکر میں ہے, یا جیسے آپ نے بتایا کہ پرانا پریویس فاٹا ہے, ان علاقوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو نقصان ہو رہا ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, ان کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں بھائی, اگر آپ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے نا, دیکھیں آج یہ دیکھیں عارف حبیب صاحب نے آج صبح کیا کیا. آج انہوں نے اپنے کچھ شیئرز جو ہیں وہ فوجی فاؤنڈیشن کو بیچ دیے. فوجی فاؤنڈیشن کو بیچ کے انہوں نے ایک انشورنس لے لیا کہ یار 2 فوجی ہمارے بورڈ پہ بیٹھے ہوں گے, پیسے بھی ان کے لگے ہوں گے, تو ہم کو تھوڑی سی اگر گورنمنٹ تنگ کرے گی تو تھوڑی سی ہم کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ اس پاکستان میں آج کون تیار ہوگا ٹرائبل ایریا میں پاور پلانٹ لینے کا, سوری ڈسٹریبیوشن کمپنی لینے کا؟ اس پاکستان میں آج کون تیار ہوگا جو کوئٹہ الیکٹرک لے لے گا بلوچستان کے اندر؟ تو وہ تو اس وقت حکومت کو ہی رکھنا پڑے گا, ایمانداری کی بات ہے. تو پھر آپ جو منافع بخش ہیں آپ ان کو بھیج دیں, نہیں اس کا مطلب ہے کوئی بھی منافع بخش نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کوئی بھی منافع بخش نہیں ہے, اور اگر کوئی منافع کر لیتا ہے پاکستانی, خدا نہ خواستہ, یہ حکومت کی طرح آپ بات کرنے لگے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی منافع نہ کر لے, لیکن اگر کوئی پاکستانی منافع کر لیتا ہے تو 61% تو ٹیکس آپ لے لیتے ہیں نا, تو کرنے دو. تھوڑا سا وہ منافع کرے گا تو امپروومنٹ کر کے کرے گا نا. آج اگر اسلام آباد کی آئسکو کو یا فیصل آباد کی فیسکو کو آپ کر دیتے ہیں تو اس میں بہتری آ جائے گی. اسی دیکھیں آپ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بری ہیں اچھی ہیں جو بھی ہے, کراچی الیکٹرک کمپنی جو کہ پرائیویٹائز ہے وہ واحد کمپنی ہے جو کہ 1 پیسہ سرکولر ڈیٹ میں ایڈ نہیں کرتی, باقی سب سرکولر ڈیٹ میں ایڈ کرتی, کیونکہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو دے کے اپنی جان چھڑوا لی ہے. آپ پھر اس کے بعد
हैदराबाद एंड सखर के अंदर भी बहुत लॉसेस हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज नहीं है तो यहाँ पे आप इन दोनों को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, आप मेप्को को प्राइवेटाइज कर सकते हैं। मैं तो सोचता हूं कि देखें, इन चीजों को प्राइवेटाइज करने के लिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे किससे मिल रहे हैं, आप तो पॉलिसी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको जरा नेपरा को अच्छा करना पड़ेगा। ये नेपरा में आपने जो मामू के बेटे और बहनोई रखे हुए ना, इनको हटाकर बिल्कुल सही है मिफ्ता साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये रेगुलेशन भी बेहतर हो। ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर की पी है तो उसके पास टिकटें अब जो कराची इस्लामाबाद 50,000 है तो वो 70,000 लाख पे चली जाए। और साथ में मिफ्ता साहब हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि जो ट्यूटर है वो मजीद ये प्राइवेटाइजेशन का काम है उसके ऊपर हुकूमत को थोड़ा सा पुश करे और सारे काम हो जाएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद मिफ्ता साहब आपसे हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये जो दर्जा हरारत सियासत के अंदर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर कमी नहीं आ रही, तो आपके पास इस हवाले से क्या तजावीज हैं बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ अवाम पाकिस्तान पार्टी? जाहिर है आप और आपके जो लीडरान भी इसके ऊपर एक राय रखते हैं और बेहतरी का हल जो है, बेहतरी की तरफ कैसे हम जा सकते हैं सियासत के हवाले से, तफसील से बात करें। गुज़िश्ता जो वीकेंड है उसके ऊपर आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर TTAP की तरफ से एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो लीडर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं मिफ्ता साहब, वो भी मौजूद थे। और उनकी राय में अगर हमारे पास वो उनका बयान मौजूद हो कि जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा मुल्क के अंदर, मईशत के अंदर आप इस्तेहकाम नहीं पैदा हो सकता। सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। अरबाब इख्तियार हर बात करते हैं लेकिन कानून की बात नहीं करते, आइन की बात नहीं करते। तो हमें फंडामेंटल राइट्स की जद्दोजहद करनी है। ये समझना पड़ेगा अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क की मईशत नहीं बढ़ेगी। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत नहीं आगे बढ़ेगी। फिर जिस तरह मिफ्ता साहब ने बताया कि फिर कबाड़ करके ही आपको चीजें बेचनी पड़ेंगी, उसके फिर इतने पैसे मिलेंगे जितने PIA के मिले। नेशनल डायलॉग कमेटी जिसके रूह रवां फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और महमूद मौलवी साहब हैं, आज भी सारा दिन उनकी तरफ से उनकी जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी उन्होंने बनाई है, एक बयान सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि यकतरफा तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने एड्रेस किया है, वो अगर हम लेटर दिखा सके कि आप लाहौर के अंदर जो मुक़य्यद हैं, शाम कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और महमूद रशीद साहब हैं, उनको आप पेरोल पे रिहा करें, वो आके अडयाला में अपने कायद से मिलें जिनके पास ये सारे इस डायलॉग की चाबी है, ताकि उनसे बात करके मामला आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप दोनों तरफ से वो वहां से काफी सख्त बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। जो सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका बयान आया कि जी हमारा जो मैंडेट है ये चोर लोग हैं, जब तक वो नहीं वापस करेंगे तो कैसे हम इनके साथ बात कर सकते हैं। फिर राना सनालो साहब ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा जी अगर सलमान अकरम राजा साहब दा ए बयान है तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਹੈ वापस ले लो। वजीर आजम के इस ऑफर के बाद जो राजा सलमान अकरम साहब ने बात की है, अगर वो आपके नोटिस में नहीं आई तो आप मुझे बताएं कि इसके बाद फिर ये ब्लैक मेलिंग नहीं तो और क्या है, लेकिन इसका फिर हम क्या जवाब। लेकिन राना साहब देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारा वजीर आजम का बड़ापन है, वरना नहीं तो उनके इस बयान के बाद उन्हें विड्रॉ करना चाहिए था अपनी ये ऑफर। नाज़रीन, कल रात एक अच्छी बात यह हुई कि जो बहनें हैं बानी PTI की वो रात गए तक मौजूद रहीं अडयाला जेल के बाहर, जो एक जगह है 2 बजे के बाद फिर वहां से चली गई और फैसला ये हुआ, पानी नहीं वैसे रात को, अच्छा हुआ हसन अयूब ने बता दिया, समझा दिया पुलिस को, रावलपिंडी पुलिस को कि ये काम नहीं आपने करना, गलत काम करते हैं। तो उसके बाद वहां पे ऐलान किया गया कि हम चूंकि एक तहरीक हम शुरू कर चुके हुए हैं, लाहौर जा रहे हैं। जो स्पोक्स पर्सन है शफी जान, उनकी तरफ से एक बयान आया कि हम पंजाब जा रहे हैं और लाहौर की सड़कों और बाजारों में निकलेंगे और अवामी स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत करेंगे। इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा का बयान, जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत की, वो सामने आया कि जी बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा का 12 साल से बेड़ा गर्क करने के बाद लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और सफाई देकर और सीख कर जाइएगा, तवक्को तो बिल्कुल नहीं है। वैसे इनके वजीर आला मरियम नवाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियोस की हद तक लाहौर की सड़कों पर घूमने फिरने की बिल्कुल इजाजत है, फसाद करने की नहीं, याद रखिएगा। मिफ्ता साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे जगदीश साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आगे कदम बढ़ाएं, मौलाना फजल रहमान साहब आगे कदम बढ़ाएं, फिर लाहौर से ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि हाँ हमारे कायद जो हैं नवाज शरीफ साहब को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक दिन ऐसा लगता है कि दर्जा हरारत सियासी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अगले दिन फिर वही वापस चला जाता है। आपकी दानिश में
راستہ کیا ہونا چاہیے، درمیانی راستہ؟ کیونکہ 100% بات آپ کے لیڈر شاہد خاقان عباسی صاحب کی درست ہے کہ اگر یہ لڑائی سیاسی رہے گی پاکستان کے اندر، لا اینڈ آرڈر کے مسائل، بنیادی حقوق کے مسائل، تو پھر معیشت تو پھر اسی طرح لولی لنگڑی ہی چلے گی۔ مفتاح صاحب کچھ تجاویز دیں نا، آپ نے ماشاءاللہ آپ کے پاس کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہے، معیشت کا بھی ہے سارا۔ اور بھائی دیکھیں، جب بھی آج نہیں کل پرسوں 2 سال 10 سال بعد جب بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا وہ بات چیت سے ہی نکلے گا اور کسی چیز سے راستہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے؟ ماں سوائے اس کے کوئی ناگانی آفت آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو راستہ آپ کو بات چیت سے ہی نکالنا پڑے گا۔ جب ہم ہندوستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، افغانستان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بات چیت سے فائدہ ہو، لیکن بات چیت سے نقصان کوئی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت کر لیں تھوڑی سی آپس میں تو یہ بہتر ہوگا۔ اب یہ جو فواد چودھری صاحب نے یہ جو اپنی کوشش کی ہے وہ اچھی کوشش ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں تک پہنچے گی، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو پبلکلی نہیں ہوتی ہے، ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کچھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ میری بس گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف سے اور بالخصوص خان صاحب کی طرف سے تھوڑی سی اپنا ٹون جو ہے نا وہ بہتر کر دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ڈائریکٹلی نہ کہیں، تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو ٹون کو اچھا کر لیں دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تھوڑی سی 2-3 مہینے ایسے نکلے تو ہوا بن سکتی ہے بات چیت کی۔ اور فواد کا یہ آئیڈیا کہ ان لوگوں کو پرول پہ چھوڑ دیں، بالخصوص ڈاکٹر صاحبہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، جو کہ ایک ضعیف عورت بھی ہیں اور کینسر کی سروائیور بھی ہیں، تو وہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا، ایک ایسن سٹیپ ہوگا میرے خیال سے۔ وہ تو ویسے بھی کر دینا چاہیے، ان کو تو سیریسلی بریت کر دینی چاہیے، ہمدردی کی بنیاد کے اوپر۔ بالکل صحیح۔ چودھری غلام حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ پہلے مانیں کہ جی ہاں میں ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر بحیثیت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ بھی رگڈ الیکشن ہے، ہم پی ٹی آئی کی سیٹیں چوری کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں مانوں، پھر ہم بات کریں گے آپ سے، تو یہ تو ایک ایسی والی ہے نا میں نہ مانوں والی بات ہے، آپ کو کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پی ٹی آئی والے کیوں اس ایکسٹریم سطح کے اوپر چلے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر جہاں پہ ہم ہیں وہ تو ہیں، ایک حکومت ہے، اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، اعتراضات پی ٹی آئی کے جتنے مرضی ہیں، لیکن حکومت تو اس وقت آئین اور قانون کے مطابق، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن چل رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی والے کیوں اتنا سخت لہجہ یا سخت شرائط رکھتے ہیں سامنے کہ بات ہو ہی نہ، بات چلے ہی نہ آگے؟ چوہری صاحب، وہ 20 دفعہ باتیں ہوئی ہیں، میں نے 50 دفعہ آپ کو یہ بتایا ہے پلیز سر، کہ ایک دہلے کا ریلیف جو ہے، مفتاح اسماعیل ایک سکسیسفل پرسن ہے، بزنس مین بھی، پولیٹیشین بھی، اور نفیس انسان ہے، گریٹ پیٹریاٹ، آئی مسٹ ایڈمٹ، اور یہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی بیسس ہوتی ہے۔ مثلا ابھی تک آپ نے یا مفتاح صاحب نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اکاؤنٹنسی کی جو 4 بڑی پاکستانی فرمیں ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے کوئی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی ٹینڈر میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، کوئی انکوائری وہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی اس کا بھی آپ نے سوچا ہے کہ لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہے کہ لوگ توبہ طائب کر کے کاروبار چھوڑ گئے ہیں، اور سب سے 4 بڑی کمپنیوں کو آپ بھی جواب لے کے چوہری صاحب برا ہاں بات چیت پہ آ جائیں، کیونکہ وہ پھر میں حسن یوب کو اکثر تانا دیتا ہوں نا، سوال میرا کوئی اور ہوتا ہے، آپ اور جا رہے ہیں۔ بھائی میں نے صرف اس کو ایڈ کیا ہے، اچھا چلیں مذاکرات نہیں ہے کہ آپ اس پر بحث کرنی ہے، میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کیونکہ آپ بھی بہت انفارمیشن رکھتے ہیں۔ جی مذاکرات پہ اب مجھے بتائیں پچھلے کس عرصے سے کسی قسم کا، کسی کے مرنے پر، کسی کے اس میں شادی پر، کسی جگہ کسی ایک بندے کو بھی آپ نے ریلیف دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو میں کہوں کہ تم جو ہے اپنا لہجہ ٹھیک کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تم تو ان پر پانی پھینک رہے ہو جو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ہاؤ کم؟ اور پھر یہ کہ بھئی اگر آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے چوری کا تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا؟ بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو کنونس کریں کہ نہیں جناب ہم نے بالکل 100% الیکشن جیتا ہے اور پاکستانی قوم نے 100% تمہیں ریجیکٹ کیا ہے، تو لیٹ دم ایڈمٹ۔ حسن یوب صاحب، یہ بالکل سے آپ کی بات 100% آپ کی اچھا سوال ہے حسن یوب صاحب، یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ایک طرف بات ہوتی ہے، اگلے دن سزا آ جاتی ہے،
फिर बात होती है तो फिर कोई इस तरह का नया वाकया हो जाता है। तो चौधरी साहब का ये कंसर्न कि, और मिफ्ता साहब ने भी कहा कम से कम चलें किसी को ना निकालें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनकी उम्र सामने रखते हुए, उनकी बीमारी सामने रखते हुए, हाँ, इस पर तो कुछ हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा की जो है वो परवाह की नहीं तहरीक इंसाफ ने। कब उनसे को मुलाकात करने के लिए गया है, उनको तो यानी मुलाकात ही करने के लिए पूरी तहरीक इंसाफ ने पसे पुश डाल दिया ना उनको। अभी जा रहे हैं लाहौर सुहेल आफरीदी साहब, देखिए उनका जाना बनता है लाहौर में, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, जो यूरोपियन ममालिक भी उनकी जो प्रोग्रेस है, तरक्की कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा, उसकी मिसालें दे रहे हैं एक दूसरे को। मतलब हालात देखें। और आपने कभी सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कहीं देखा है? कभी देखा इस्लामाबाद आए हों, कभी डेरा के बाहर मुलाकात के लिए? वो फोकस रहा उनका गवर्नेंस के ऊपर। जब से वो वज़ीर आला बने हैं, टोटल तवज्जो उनकी वहां पर थी। अब वो लाहौर जा रहे हैं, और बात किया जी कि स्ट्रीट एजिटेशन किस लिए, कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। किससे मुलाकात नहीं हो रही जी? वो शख्स जिसको तोशाखाना 2 केस में खुसूसी अदालत ने सर्टिफाइड चोर करार दिया है, और जिसको एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस पर सजा सुना दी है 14 साल की। उस बंदे के साथ जनाब, जिसको सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला कहता है कि आप ये बंदा सियासत से आउट है, ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, कहते उससे हमारी मुलाकात करें, ये सियासतदान कहते हैं। तो देखने की बात यह है कि आप क्या करने जा रहे हैं। और जो अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की है, वहां पर जाकर जनाब देखें कि लाहौर के हालात अभी क्रिसमस के मौके के ऊपर ही खाली वहां की तज़ीन और राइश देख लें, लिबर्टी चौक के लेफ्ट राइट की बंदे की आंखें खुल जाती हैं। बाहर भी निकल रहा होगा जी, लाहौर से बाहर पिंडी भी जाकर देख लें, पिंडी जाकर देख लें। आप मुझे पेशावर दिखा दें, पेशावर के अंदर गंदी नालियां, बदबू, ताफुन, जनाब गंद फैला हुआ है सारी तरफ। और जनाब हमने कसम खाई हुई है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की जो बहुत हालत रखी है, जो यूरोप देख रहा है, लाहौर पे एंजॉय करें। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मौका है नाज़रीन, मुल्क के अंदर ऐसी दर्जा हरारत कोई सवाल नहीं लड़ा कम करने के लिए और इसको बेहतर किया जाए, और ताकि मुल्क आगे बढ़े, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तो मैशत आगे नहीं बढ़ेगी। ये सारी दुनिया के अक्लमंद यही बात समझा रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको लेके जाएंगे लाहौर, जिसका भी जिक्र किया हसन यूब साहब ने कि बस पैरिस नुमा लाहौर, वहां पे एक फैसला हुकूमत पंजाब का, उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की तरफ से आज भी रिमार्क्स आए हैं। अब ये क्या बनेगा इस कानून का, तफसील से बात करें। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के ऊपर आज फिर सिंगल मेंबर बेंच, जिसको हेड कर रही हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने जब ये केस सुना, वहां पे सरकारी वकील मौजूद थे, उनसे उन्होंने चंद एक सवाल किए, और सबसे अहम सवाल ये था कि आप बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर ये जमीनों के कब्जे कैसे दिलवा रहे हैं? बगैर ऑर्डर कोई आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स बने थे जिनके सामने ये केसेस जाने थे, वो अभी बने नहीं। वो 2.5 माह के बाद उनका कोई नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो 2.5 माह के दौरान जो सारा काम हुआ है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। फिर जो कल एक बयान आया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि ये जो फैसला आया है इससे ऐसा महसूस होगा कि कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही ज़ाहिर की गई है इस फैसले की वजह से। इसके ऊपर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एहसन बून साहब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपने ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। आबिद खान साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, वो आज इस केस को सुन रहे थे, इसको कवर किया है। आबिद, थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या लार्जर बेंच बन गया है अब इस एक्ट का, इस ऑर्डिनेंस का क्या बनेगा? क्योंकि कल अज़मा खान साहिबा जो है उनकी स्पोक्स पर्सन, वो भी काफी दुआदार, बुखारी साहिबा, वो भी काफी उन्होंने दुआदार तकरीर की पंजाब के अंदर। जी आबिद। जी बिल्कुल जी, आज जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने जो है वो तकरीबन 18 के करीब दरख्वास्तों की समाअत की है, उन लोगों की जिनकी जायदादों पे कब्जों के हवाले से कमेटियों ने फैसला दिया था और उनके कब्जे जो है वो जायदादों के ले लिए गए थे। तो आज जब अदालत ने केस की समाअत की तो ये तमाम दरख्वास्तें अदालत ने हुक्म दिया कि जो फुल बेंच बनाया गया है, अभी चूंकि उसको कॉन्स्टिट्यूट तो नहीं किया गया, सिर्फ फुल बेंच बनाया गया, मेंबर्स का जो है वो बाद में जब जो है वो तैनात किए जाएंगे, उनके नामजद किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो अपनी समाअत बाकायदा शुरू करेगा। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज सरकारी वकला को ये कहा कि हम हर केस को अलग अलग सुन रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, आपका कानून क्या था और उस पर आप अमल दरामद कैसे कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है।
عدالت نے کہا کہ ایکٹ میں ہے کہ اگر معاملہ سول کورٹ میں زیر التوا ہوگا تو ڈی سی جو ہے وہ متعلقہ کورٹ کو درخواست دے گا. سول کورٹ پابند ہوگی کہ کسی ٹریبونل کو جو ہے وہ یہ کیس بھجوائے جو سن کا فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کے بعد یہ ہے کسی سے قبضہ لیا جانا چاہیے تھا. تو سرکاری وکلا یہ بتائے کہ کیا اس نقطے پر عمل ہو رہا ہے؟ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کیا اگر عدالت بھی کسی کو بغیر آرڈر کی کچھ کہے تو اس کو مانا جائے گا؟ وہاں تو سرکاری افسران یہ کہیں گے کہ جب تک ہمیں تحریری آرڈر نہیں ملتا ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا زبانی احکامات کسی ٹریبونل جاری کیے تھے؟ عدالت نے قرار دیا کہ 2.5 ماہ پہلے آپ نے ٹریبونل کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا, مگر یہ ٹریبونل کہاں بیٹھیں گے, ان کا عملہ کہاں ہے, یہ کیسے کام کریں گے, ابھی تک اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا. کسی ٹریبونل نے کوئی جو ہے وہ کام شروع نہیں کیا. کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے اور قانون کا غلط استعمال نہیں ہے؟ تمام چیزیں بتانی پڑتی ہے کہ کوئی درخواست آئے تو اسے قانون کے مطابق. عابد خان صاحب, یہ لارجر بینچ جو انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے وہ کب تک ہو جائے گا اور مزید یہ اس کے اوپر کارروائی اس کیس کے حوالے سے؟ جی بالکل, اب تو چونکہ کل سے لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ میں موسم سرما کی تعطیلات شروع ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا حسن, یہ ہاں بالکل بات سمجھ آئے گی. حسن, یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور ان کے جو اسپوکس پرسن عظما بخاری صاحب کیوں اتنا غصے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر؟ کیس لڑیں, عدالت میں جائیں اور اپنا وہاں پہ مدعا سامنے رکھیں, بجائے اس کے کہ اس طرح کے بیانات, مریم صاحبہ کا بیان, احسن بون صاحب نے بھی کہا تھا, اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں. بات یہ ہے کہ اس معاملے پر میں بتا رہا ہوں کہ پہلے سے جو ہماری آنریبل چیف جسٹس صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ذہن بنایا ہوا ہے. یہ بڑا میرے خیال میں اس حوالے سے آپ کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئی کہ ذہن بنایا ہوا انہوں نے؟ اس پر میں نے بات کی تھی چیف سیکرٹری پنجاب. چیف سیکرٹری صاحب کو خواب آیا تھا, انہوں نے بیان ذہن بنایا ہوا ہے. وہ 2 ہیئرنگ ہو چکی تھی نا, 2 ہیئرنگ ہو چکی تھی, پہلے سے سسپینشن سے پہلے کا پتہ لگ گیا تھا کہ سسپینڈ ہو رہا ہے. ہاں سسپینڈ ہو رہا ہے. یہ ویسے کسی جج کا آپ مائنڈ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پتہ لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں ہمارے ججز جو ہے وہ بڑے پریڈکٹیبل ہیں. ہمارے ججز جو ہیں وہ جو فیصلے دینے سے پہلے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں بات کریں گے. کیس کے میرٹس کے اوپر تو دیکھیں, اس آرڈیننس کے تحت جو جس بندے کا حق بنتا ہی نہیں ہے, جس کی خسرہ گرداوری لگی ہوئی ہے, وہ مالک بنا بیٹھا ہوا ہے, قبضے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. ایک منٹ میری بات سنیں, ایک منٹ. سول ڈسپوزیشن کا سوٹ فائل کریں جناب سول کورٹ میں, کیوں کریں؟ مالک وہ ہے ہی نہیں. جو مالک ہے وہ 100 سال کو مالک ہو سکتا ہے, لیکن جناب انہوں نے جناب اڑا دیا. یار پنجاب 50 سال سے ملکیتی خاتون کی بری کی, اس کی جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا کس نے جناب؟ اتنا سیریس کاشتکار صاحب سے انہوں نے بات کی تھی کہ یار اس کے لیکوناز ہیں اس کو حل کریں. چلیں عابد خان صاحب اس کو فالو کیجئے گا. آج چوہی صاحب معذرت وقت اتنا ہی ہے, کل انشاءاللہ اس پر مزید ہم کوئی بحث کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قانون کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. بقول حسن کے تو بہت اچھا ہے, اگر اچھا ہے تو بالکل اس کے اوپر جو واپس لینا چاہیے جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کی طرف سے آیا. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.